بات اور حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام اس ہستی پاک پر جس کی بدولت اس کائنات کو وجود ملا، اس آمنہ کے لال پر جس کا نام نامی اسم گرامی آقا نامدار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قرآن کریم سے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہ خدا جو تمام عیبوں سے پاک ہے، جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ جس کے ارد گرد ہم نے ہر قسم کی برکتیں رکھی ہیں، اور اس بندے کو لے جانے کا مقصد یہ تھا، انہ هو السمیع البصیر، ہم اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک اللہ تعالی بڑا سننے والا اور بڑا دیکھنے والا ہے۔ پچھلے جمعہ پر بھی قرآن کریم کی یہی آیت تلاوت کی گئی تھی۔ اس آیت میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ معراج النبی جو اس مہینے کی 27 تاریخ کو معراج کا واقعہ پیش آیا، اس کی تفصیل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور یہ قرآن کی آیت اسی سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ اصطلاح علماء میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسرا کہتے ہیں، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزانہ اور پیغمبرانہ سفر سیر اور معراج کہلاتا ہے۔ سیر کے معنی رات کو چلانے اور لے جانے کے ہیں۔ چونکہ یہ فقید المثال سفر رات کے کسی حصہ میں پیش آیا، اس لیے اسے سیر سے تعبیر کیا گیا۔ معراج کے معنی اوپر چڑھنے کے اور بلندی پر جانے کے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عروج بی الی السماء، کہ مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، اس لیے اسے معراج کہا گیا۔ معراج کے معنی سیڑھی کے بھی ہیں۔ ایک روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسجد اقصی سے ایک بہشتی سیڑھی، جسے ہم زینہ کہتے ہیں اپنی زبان میں، لائی گئی، جس کے ذریعے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے۔ حضرات گرامی، معراج النبی کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہے، جس کا تعلق ہماری دنیا سے ہے۔ دوسرا مسجد اقصی سے
سدرۃ المنتہا تک کا ہے، جس کا تعلق عالم لاہوت و ملکوت سے ہے۔ ایک رات آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر بستر پر استراحت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، انا بی النائم والیقظان، کہ میں خواب اور بیداری کی حالت میں تھا۔ اور انسانی فطرت ہے کہ وہ لیٹتے ہی نہیں سو جاتا، بلکہ آہستہ آہستہ آغوش خواب میں جاتا ہے۔ دائرہ خواب میں داخل ہونے کی حالت بین النائم والقیظان کہلاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی کیفیت میں تھے کہ معراج کا بلاوا آ گیا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حطیم کعبہ میں سو رہے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ 3 اشخاص آئے، ایک نے حاضرین میں وہ پیغمبر کون سے ہیں؟ دوسرا بولا جو سب سے اچھے اور حسین ہیں، تیسرا بولا تو پھر جو سب سے اچھے ہیں انہی کو لے لو۔ چنانچہ اگلی رات وہ تینوں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کر کے اپنے ہمراہ لے گئے۔ اسی طرح بزرگان دین نے ایک اور روایت بھی بیان کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعیب ابی طالب کے قریب ام ہانی کے گھر سو رہے تھے۔ حضور اکرم علیہ السلام کے ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری طرف حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سو رہے ہیں۔ جبریل امین آتے ہیں، انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاندہی کی اور جگا کر لے گئے۔ معتبر روایات کے مطابق بزرگوں نے حضرت ام ہانی کے گھر سے معراج کے آغاز پر اتفاق کیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق دروازے کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے چھت کا راستہ اختیار کیا۔ چھت کا کھولا جانا اس بات کی علامت تھی کہ کوئی ما فوق العقل واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کی چھت کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور روٹ متعین کیا جا رہا تھا۔ خلاف عقل بات کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور معجزہ انسانی عقل کو عاجز کر دیتا ہے۔ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا عظیم معجزہ ہے، اس لیے معجزہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کا آغاز بھی نرالے انداز میں کیا گیا ہے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ چھت کھول کر جو سوراخ کیا گیا وہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ سوراخ زیادہ سے زیادہ ساری چھت کے برابر ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 600 پروں والا نوری مخلوق کا سردار فرشتہ اس چھت میں سے کیسے گزر گیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اور ایک پر اس قدر وسیع ہے، اس قدر بڑا ہے کہ اگر وہ چاہے تو پوری زمین کو، کرۂ ارض کو اس ایک پر میں سمیٹ سکتا ہے۔ تو اس طرح کے 600 پر ہیں، تو 600 پروں والا فرشتہ اس چھت سے کیسے اندر آ گیا؟ تو بزرگان دین نے، اولیاء کرام نے یہ جواب دیا ہے کہ واقعہ معراج سارے کا سارا معجزہ ہے۔ 600 پروں والے فرشتوں کا چھت سے نکلنا، اندر آ جانا، یہ بھی معجزہ ہے۔ واقعہ معراج کے بیان سے قبل ہی رب کائنات نے اس بات کا اعلان کر دیا
کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے محبوب کو سیر کرائی۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ مالک کائنات بڑی طاقت والا ہے، بڑی قوت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وہ ذات قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مالک کن فیکون ہے۔ سارا کارخانہ قدرت اس کے اشارہ پر چل رہا ہے۔ اس وضاحت کا مقصد ہی یہ تھا کہ کہیں عقل انسانی ایمان کے سامنے عقل موش گافیوں میں نہ پڑ جائے۔ 600 پروں کے مالک جبریل امین کا مکان کی چھت کے سوراخ سے داخل ہونا بظاہر عقل انسانی کے لیے عجوبہ ہے، لیکن پروردگار عالم کی حکمت و دانائی کے سامنے یہ کوئی انوکھا امر نہیں ہے۔ اگر مالک کائنات کا حکم ہوتا ہو تو جبریل امین، اگر رب ذوالجلال کا حکم ہو تو 600 پروں والا فرشتہ اور ایک پر اتنا بڑا کہ پوری زمین کو لپیٹ لے، اس طرح کے 600 پروں والا فرشتہ اگر اللہ کا حکم ہو تو ایک سوئی کے ناکے میں سے بھی گزر جاتا ہے۔ سفیر نبوت جبرائیل کو معلوم تھا کہ وہ آج کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ انہیں سرتاج الانبیاء علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کا بخوبی علم تھا، اس لیے بھی نوری مخلوق کا سردار مکان کی چھت کے سوراخ سے اپنے پروں کو سمیٹتا ہوا اور بارے نبوت میں حاضر ہو گیا۔ جبریل علیہ السلام چھت کھول کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب اس فکر میں تھے کہ سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح جگایا جائے۔ سفیر نبوت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے آداب سے واقف تھے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو عمومی طریقے سے، عام طریقے سے جگانا آداب نبوی کے منافی تھا۔ ادب، احترام اور عقیدت کا تقاضا یہ تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی عظمت اور شان سربلندی کے مطابق جگایا جائے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر خواب راحت میں تھے۔ جبریل امین علیہ السلام نے آداب کے تمام پہلوؤں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہ تو حجرہ طیبہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، نہ کنڈی ہلائی، نہ ہی روایتی انداز میں جگانے کی کوشش کی، مباوا رحمت کائنات بے آرام و سکون میں خلل نہ پڑ جائے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ کسی کو جگانے کے لیے کھانسا جاتا ہے، آواز دی جاتی ہے، اسے جھنجھوڑا جاتا ہے، لیکن یہ تمام باتیں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے منافی ہیں۔ یہاں تو بلند آواز سے بولنا بھی اپنے اعمال کو ضائع کر دینے کے مترادف ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا، آج میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ ہمارے مہمان بن کر آ رہے ہیں۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نرالے ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے کا انداز بھی نرالا ہونا چاہیے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، دو جہانوں کے شہنشاہ ہیں۔ قیامت تک آنے والے لوگ آپ کی غلامی کا دم بھرتے رہیں گے۔ آج نوری مخلوق کا سردار
دربار مصطفیٰ میں حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے جبریل تو بھی آج نوری مخلوق کی طرف سے غلامی کا دم بھر کر دکھا دے، اپنے پروں کو عاجزی و انکساری کے پر بنا کر کملی والے کے قدموں میں بچھا دے۔ ایسا کرنے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا عہد بھی پورا ہو جائے گا اور ان کے پاؤں میں پر بچھانے سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بھی کھل جائے گی۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام آپ کو بیر زمزم پہ لے گئے۔ جبریل امین نے اپنے پروں سے آپ کے پاؤں کی تلیوں کو چھوا، آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ کو اٹھا کر زمزم کے کنویں پر لے گئے جہاں محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا۔ شق صدر سے مراد یہ ہے کہ سینہ اقدس کھولا گیا، بائی پاس کیا گیا، آپ کا سینہ کھولا گیا۔ آپ کا سینہ کھولا جانا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ فخر جو صدری، میرا سینہ پاک کھولا گیا۔ ایک حدیث میں یوں آیا فشق و صدری، جبکہ ایک تیسری حدیث پاک میں فشرح صدری کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں 4 مرتبہ آپ کا بائی پاس ہوا، شق صدر کیا گیا۔ پہلی مرتبہ شق صدر دور رضاعت میں کیا گیا جبکہ آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں تھے۔ دوسری مرتبہ آغاز جوانی میں ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 برس کی عمر میں تھے۔ تیسری مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا گیا جب نبوت عطا کرتے وقت غار حرا میں تھے آپ۔ اور چوتھا شق صدر معراج شریف کی طرف سفر معراج سے قبل کیا گیا۔ حضرات گرامی، آج کل کے سکولر ماڈرن اسلام پیش کرنے والے بعض سکالر شق صدر سے مراد شرح صدر لیتے ہیں۔ سینہ اقدس کا کھولا جانا ان کی عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ سنی سنائی جانے والی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن وہ بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی جو محبوب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہو۔ سیرت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں اکثر صحابہ کی شہادت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر باقاعدہ ٹانکوں کے نشانات موجود تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ أَرَى أَثَرَ الْمُحِيطُ فِي صَدْرِهِ، کہ میں حضور اکرم علیہ السلام کے سینہ اقدس میں ٹانکوں کے نشان دیکھا کرتا تھا۔ سیرت رسول مقبول کے خطبہ غسل قلب میں شق صدر کی حقیقت کو تفصیلاً بیان کیا گیا۔ حضرات گرامی، میڈیکل کی اصلاح میں بائی پاس دل کا آپریشن بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ انسانی دل میں متاثرہ وین کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ بعض حالات میں یہ عمل ہر 5 برس بعد ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ طب اور سائنس کی ترقی میں یہ وقفہ بڑھ کر 10 برس ہو جائے یا اس سے بھی بڑھ جائے۔ بائی پاس آپریشن کے بعد سینہ پر ٹانکے لگائے جاتے ہیں۔ ترقی یافتہ یورپی ممالک میں جدید ڈاکٹری آلات و کمپیوٹر کے ذریعہ 3-4 گھنٹے میں دل کے آپریشن کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ انسانی دل کا یہ آپریشن مخصوص بیماری کے پیش نظر کیا جاتا ہے۔ سائنس اور ڈاکٹری کی ترقی کا جو عمل آج کامیاب ہوا ہے، اللہ رب العزت نے اس کا تجربہ
آج سے 1500 سال پہلے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدائی آپریشن میں جبریل امین کے ذریعہ کر دکھایا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر خدائی آپریشن کسی بیماری کے پیش نظر نہیں تھا، بلکہ اس کی نوعیت روحانی تھی۔ اس لیے عمر کے مختلف حصوں میں وقفے کے ساتھ شق صدر ہوتا رہا تاکہ قلب نبوت معصیت کی آلودگی سے پاک ہو اور اللہ کے محبوب کا قلب انوارات و تجلیات الہی سے منور اور مزین اور روشن ہو جائے۔ پہلا شق صدر بھی بچپن میں ہوا، جبکہ دوسرا لڑکپن کی عمر میں ہوا۔ یہ گناہوں کی طرف مائل ہونے والی عمر ہوتی ہے۔ قلب انسانی گناہوں کی آماجگاہ ہوتا ہے۔ پہلے وہ ابتدائی شق صدر میں پروردگار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت تھی کہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل گناہوں کے تصور اور غلاظت سے یکسر پاک اور صاف ہو جائے، صاف کیا گیا تاکہ آپ کا قلب مبارک مالک حقیقی کی طرف متوجہ رہے۔ تیسرا شق صدر منصب نبوت پر فائز ہونے سے قبل کیا گیا تاکہ آپ کا قلب مبارک اسرار وحی اور معرفت الہی کے متحمل ہو سکے۔ چوتھا شق صدر اس لیے ضروری تھا تاکہ قلب نبوت نورانیت اور روحانیت میں اس قدر پختہ ہو جائے کہ وہ تجلیات الہی اور دیدار خداوندی کا بالواسطہ مشاہدہ کر سکے۔ میں تیری طرف دیکھوں تو میری طرف دیکھنا، میں تیری رحمت دیکھوں تو میرا ظرف دیکھنا۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے سینہ کو چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو نکالا گیا، زمزم کے مقدس اور پاک پانی سے دھویا گیا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام اور ان کے رفقا نے میرے قلب سے کچھ نکالا اور کچھ ڈالا، پھر میرے غسل قلب کے بعد اسے اصل جگہ پر میرے دل کو درست کر کے رکھ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کے بعد ایک بہشتی براق کا انتظام کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ براق خچر سے ذرا چھوٹا تھا، یہ سفید رنگ کا بہشتی براق اتنا تیز رفتار تھا کہ اس کا ایک قدم تا حد نگاہ کے برابر تھا۔ بعض حضرات نے براق کو برق سے تشبیہ دی ہے، جس سے رفتار میں 1,85,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ برق بجلی کو کہتے ہیں، اور یہ بجلی کی رفتار 1,85,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ یہ بہشتی برق سے براق بلا شبہ شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہشتی بوئنگ طیارہ تھا جس کی رفتار حیرت انگیز تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر سوار ہونے لگے تو وہ شوخی کرنے لگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے براق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے خوش نصیب براق، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تجھ پر کون سوار ہے؟ صاحب الاولاد فخر دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے والے ہیں۔ یہ سن کر براق شرم سے پانی ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف فرما ہوئے، میکائیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ملائکہ کے ایک کثیر تعداد آپ کے جلو میں تھی۔ جبریل علیہ السلام نے رہنمائی کے فرائض سر انجام دیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا اور خود آپ کے پیچھے سوار ہوئے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر میں بعض عجائبات اور نوادرات خداوندی کا نظارہ کرایا گیا۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں ایک ایسی جگہ سے گزرا جہاں کھجوروں کے درخت بکثرت نظر آئے۔ جبریل امین نے کہا یہاں نماز پڑھ لیں، یہ وہ جگہ ہے جسے مدینہ منورہ کہتے ہیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کریں گے۔
بعد ازاں قافلہ روانہ ہوا تو جبریل امین نے بتایا کہ ہم وادی سینا سے گزر رہے ہیں جہاں آپ نے نماز پڑھی۔ وہ جگہ شجر موسیٰ کے قریب تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد آپ کا گزر مدین سے ہوا۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا۔ یہاں بھی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کو نماز ادا کرنے کے لیے کہا۔ آپ نے نماز ادا کی تو جبریل نے بتایا کہ یہ مقام بہت اہم ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کی ولادت ہوئی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا نے آپ کو آواز دی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا آگے چلیے، اس کا جواب نہ دیجیے۔ کچھ دور ایک بوڑھا نظر آیا، اس نے بھی آپ کو آواز دی۔ اس پر بھی جبریل علیہ السلام نے بھی یہی کہا آگے چلیں، اس کا جواب نہ دیں۔ کچھ فاصلہ پر چل کر ایک جماعت پر سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر یہ کہا گیا۔ جبریل امین نے کہا ان کے سلام کا جواب دیں۔ بعد ازاں جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ بوڑھی عورت دنیا تھی اور وہ بوڑھا مرد شیطان تھا۔ ان دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور وہ جماعت جنہوں نے آپ کو سلام کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ بعض روایتوں کے مطابق راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی قوم سے گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے چھیل رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دریافت کرنے پر جبریل امین نے بتایا کہ یہ دوسروں کی غیبت کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو نہر میں تیر رہا تھا اور پتھر کے نوالے اپنے منہ میں ڈال رہا تھا۔ جو نہر میں تیر رہا تھا اور پتھر کے نوالے اپنے منہ میں ڈال رہا تھا، جبریل نے بتایا کہ یہ سود خور ہے۔ بعد ازاں آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا جو بیج بوتے ہیں اور ایک ہی دن میں فصل بھی کاٹ لیتے ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ فصل کاٹنے کے بعد کھیتی پھر ویسے کی ویسے ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ اللہ کو ان کا عمل اتنا پسند ہے کہ ان کی ایک نیکی 700 نیکی کے برابر ہو جاتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی قوم سے گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ کچلنے کے بعد وہ دوبارہ اپنی اصل حالت میں اختیار کر لیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں سستی اور کاہلی اختیار کرتے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا جن کی زبانیں اور لب لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ جب ان کی زبانیں اور لب کاٹ دیے جاتے پھر وہ پہلے کی طرح صحیح و سالم ہو جاتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ خطیب، واعظ، مولانا حضرات ہیں جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے تھے۔ معراج کے سفر کے دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عجائبات اور عجائبات کا مشاہدہ کرایا گیا جو آخرت سے تعلق رکھتے ہیں۔
انشاءاللہ ان کے بارے میں بعد میں بات ہوگی، کسی دوسرے جمعے پر مزید بیان کریں گے۔ عرش عظیم پر شہنشاہ دو جہاں کی آمد سے قبل مسجد اقصیٰ میں سفیر نبوت جبریل علیہ السلام سمیت تمام انبیاء کرام نے آپ کے اقتداء میں نماز ادا کی۔ معراج کی حکمت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ تمام انبیاء جو دنیا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں مبعوث ہوئے، ایک بار اکٹھے مل کر نبوت کے حقیقی قائد کی اقتداء میں نماز ادا کر کے سرتاج الانبیاء اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت، شان و سربلندی میں مالک کائنات کے اس عہد کی تصویر و تعبیر بن جائے جس کا وعدہ انہوں نے میثاق الانبیاء میں کیا تھا۔ حضرات گرامی، شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اس کائنات کا وجود آپ کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو اس بات کی خوشخبری سنائی۔ ایک حدیث میں بیان ہوتا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، میرے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں آسمان و زمین بھی پیدا نہ کرتا۔ حضرات گرامی، اس حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کائنات نے زمین و آسمان اپنے قدرت کے ذریعے اپنے حبیب کی خاطر بنائے۔ جو چیز محبوب کے لیے بنائی جائے وہ اسے ضرور دکھائی جاتی ہے۔ معراج کی حکمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اسی کی ذات کی خاطر اپنی تخلیق کے شاہکار دکھانے کے لیے معراج کی سعادت سے نوازا۔ اللہ رب العزت نے زندہ رکھی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر واقعہ معراج کا بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔